خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مصنوعی ذہانت یعنی AI کی، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو بہت دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہی ہے، لیکن جس میں اچانک سب کچھ بدل دینے کی طاقت ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آخر ہے کیا؟ AI کے اثر کو سمجھنے کے لیے ارنسٹ ہیمنگوے کا یہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے، بتدریج پھر اچانک۔ ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں اکثر ایسے ہی آتی ہیں نا، پہلے تو سب کچھ بہت آہستگی سے ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو اس بالتدریج تبدیلی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ آخر جب ہم AI کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا کیا ہے؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں AI کا مقصد ایسی مشینیں بنانا ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکیں، سیکھ سکیں اور ہاں، خود سے فیصلے بھی کر سکیں۔ یہ صرف کام کرنے والی مشینیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچنے والی مشینیں ہیں۔ اور دیکھیں، AI آج بھلے ہی ایک نئی چیز لگے، لیکن اس کی کہانی کافی پرانی ہے۔ اس کی جڑیں 1940 کی دہائی تک جاتی ہیں، جب پہلے ڈیجیٹل کمپیوٹرز نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر 1956 میں اسے باقاعدہ مصنوعی ذہانت کا نام دیا گیا۔ اچھا، ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ AI کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ری ایکٹیو مشینیں، جیسے شطرنج کھیلنے والا کمپیوٹر جو صرف موجودہ چال پر رد عمل دیتا ہے۔ دوسری ہے لمیٹڈ میموری، جیسے خود چلنے والی کاریں جو ماضی کے ڈیٹا سے سیکھتی ہیں۔ آخری 2 قسمیں جو انسانوں کے جذبات سمجھ سکیں یا خود آگاہ ہوں، وہ ابھی تک صرف تھیوری میں ہی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس سوال پر جو شاید سب کے ذہن میں ہے، ہماری نوکریوں کا کیا ہوگا؟ AI کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، 40%۔ ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ اتنی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑا نمبر ہے جو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اگر پچھلا عدد کافی نہیں تھا تو گولڈمن سیکس نے اسے اور بھی واضح کر دیا ہے۔ ان کے مطابق 300 ملین فل ٹائم نوکریاں۔ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت میں کتنا بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی بڑی پیشن گوئیوں کے باوجود زمینی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ اچانک والی تبدیلی آ چکی ہے یا ہم اب بھی بتدریج یعنی آہستہ آہستہ تبدیلی والے دور میں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پیش گوئیوں اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں نوکریوں کے ختم ہونے کا ڈر اور دوسری طرف امریکہ کے اصل اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں 17,000 سے بھی کم نوکریاں براہ راست AI کی وجہ سے ختم ہوئیں۔ اور اس کی وجہ شاید یہ چارٹ واضح کرتا ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں AI استعمال تو کر رہی ہیں، لیکن صرف 1% نے اسے مکمل طور پر اپنے سسٹم کا حصہ بنایا ہے۔ مطلب کمپنیاں اسے آزما تو رہی ہیں، لیکن ابھی تک پوری طرح اس پر انحصار نہیں کر رہی۔ ہم واقعی بالتدریج مرحلے میں ہیں۔ تو اس بالتدریجی مرحلے کا مطلب صرف خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی، اور جہاں تبدیلی ہوتی ہے وہاں چیلنجز کے ساتھ ساتھ نئے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف خاتمے کی نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کی کہانی بھی ہے۔ کچھ شعبے خاص طور پر جہاں ایک ہی جیسا کام بار بار ہوتا ہے، جیسے مینوفیکچرنگ یا کسٹمر سروس، وہاں آٹومیشن کی پہلی لہر نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی AI اب وہ کام کر رہا ہے جو پہلے صرف انسان کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ہر چیلنج کے ساتھ ایک موقع ہے۔ AI اپنے ساتھ بالکل نئی قسم کی نوکریاں بھی لا رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس ٹیکنالوجی کو بنا سکیں، اسے سنبھال سکیں اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کے لیے تیار کیسے ہوا جائے؟ اور اس کا جواب کسی ایک ادارے کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومتوں، کمپنیوں اور تعلیمی اداروں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہر کوئی اس نئے دور کے لیے تیار ہو سکے۔ نوکریوں سے ہٹ کر اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور بھی گہرے سوالوں کی، وہ اخلاقی سوالات جو AI اپنے ساتھ لا رہا ہے اور جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ تصور دوہری کارکردگی اس بحث کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ مطلب AI نہ تو صرف اچھا ہے اور نہ صرف برا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے فائدے بھی ہیں اور سنجیدہ خطرات بھی، اور ہمیں دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی ہوگی۔
اور یہ خطرات صرف خیال ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اے آئی کو بنایا جیسے ڈاکٹر جیفری ہنٹن، وہی اس کے سب سے بڑے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسے ذمہ داری سے نہ سنبھالا گیا تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سب اب صرف سائنس فکشن فلموں کی باتیں نہیں رہیں۔ اصل دنیا میں اے آئی اب حکومت کا حصہ بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر البانیہ نے دنیا کی پہلی اے آئی وزیر مقرر کی ہے، جس کا نام ہے ڈیولا۔ ڈیالا کے یہ پہلے الفاظ سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، میں یہاں انسانوں کی مدد کرنے آئی ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھپا ہے۔ اگر فیصلے اے آئی کرے گا تو انسان کا کردار کیا رہ جائے گا؟ حتمی اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اور یہی ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے، کیا مصنوعی ذہانت انسان کو غیر ضروری بنا دے گی؟ یہ سوال صرف نوکریوں کا نہیں بلکہ ہمارے مقصد کا ہے، ہماری اہمیت کا ہے، اور اس سوال کا جواب ہی ہمارا مستقبل طے کرے گا۔